کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کلینک میں ہم حاضر ہیں اور یہاں پر مختلف بیماریاں کے متعلق معلومات فراہم کی جاتی ہے کہ ان بیماریوں کے اسباب کیا ہوتے ہیں اور ان کے علاج کیا ہو سکتے ہیں، اور اس میں پرہیز کیا کرنی چاہیے کہ جو ان امراض میں مبتلا نہیں ہیں وہ بچ سکیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور بھی اس کے علاوہ کافی سارے مدنی پھول بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ کی کالز بھی ہم اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں، آپ کے مشوروں سے متعلق، تجاویز سے متعلق، ساتھ ساتھ آپ کے اپنے مسائل سے متعلق بھی کالز ہم اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ نیت کر لیتے ہیں، اچھی اچھی نیتیں کریں گے تو ثواب بڑھ جائے گا کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آپ بھی نیت کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شامل رہیں گے اور اچھی اچھی نیتیں کرتے رہیں گے۔ موبائل فون کے استعمال سے بچنے کی نیت کیجئے اور توجہ کے ساتھ سننے کی نیت کیجئے۔ دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچانے اور خیر خواہی امت کے جذبے کے تحت جو یہاں سے عمدہ مدنی پھول ملیں ان کو بھی آگے بڑھانے کی بھی نیت کریں۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلیٰ کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا۔ الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس حدیث پاک کی پیروی کروں گا۔ ساتھ ہی ساتھ بخاری شریف کی حدیث ہے بلغ عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیا، تو اس حدیث پاک پر عمل کی بھی پیروی کروں گا۔ اور یہ بھی نیت کرتا ہوں خیر الناس من ینفع الناس، یہ بھی روایت ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ تو یہ بھی خلاصہ حدیث اور جو مضامین حدیث ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی اچھی نیت عطا فرمائے، ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی بھی رغبت دلاؤں گا، یہ بھی نیت کرتا ہوں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بخار، فیور۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو ایک رات بخار میں مبتلا ہو اور اس پر صبر کرے اور اللہ عز و جل سے راضی رہے تو اپنے گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے اس دن جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ تو یہ بخار کے حوالے سے ایک ایمان افروز روایت تھی۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مریض کی عیادت فرمائی تو فرمایا تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بخار میری آگ ہے، اس لیے میں اسے اپنے مومن بندے پر دنیا پر مسلط کرتا ہوں تاکہ قیامت کے روز اس کی آگ کا حصہ یعنی بدلہ ہو جائے۔ ایک اور حدیث بھی انشاءاللہ وقت مناسب پر میں عرض کروں گا۔ تو آج ہمارا موضوع بخار ہے، اور بخار یہ شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جس میں کسی کو بخار نہ آتا ہو، بچہ ہو یا بڑا ہو۔ تو یہ سلسلہ گھر میں جاری رہتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ تو آج ہم بخار کیوں آتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، پھر ہمارے پاس کچھ مریض بھی ہیں، انشاءاللہ ان مریضوں کو بھی دیکھیں گے۔ اب چلتے ہیں ڈاکٹر کی طرف، سنتے ہیں کہ ڈاکٹر حضرات اب کیا فرماتے ہیں۔ جی ڈاکٹر سلمان، ماشاءاللہ آج ڈاکٹر ظہور بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، اسکن اسپیشلسٹ بھی ہیں، اور ان سے انشاءاللہ کچھ بخار کے بارے میں بھی لیں گے، پھر کچھ جلدی امراض سے بھی کچھ ان سے ہم ان کی ماہرانہ رائے لینے کی
کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. جی کنٹینیو کریں ڈاکٹر سلمان. صاحب جو بخار جو ہوتا ہے بیسیکلی جو ہوتا ہے جسم کے اندر بھی کوئی بھی جیسے انفیکشن ہو جاتا ہے, بھلے وہ وائرل ہو, بیکٹیریل ہو یا پیراسائٹک, کسی بھی اتنا قسم. مشکل کر دیتے ہیں آپ بیماری کو سمجھنا اپنی جگہ پر, آپ کی لینگویج سمجھنا. میں کئی سلسلے کے بعد میری کسی سے ملاقات بھی کہا کہ آپ اتنا مشکل انگلش بولتے ہیں, ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, تو تھوڑا آسان کریں نا. اصل میں بتاؤں آپ کو کہ بخار جو ہے بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے, مگر بہت ساری بیماریوں کی علامت ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں, جیسے کوئی بھی شخص اگر اس کو خون کی کمی ہوتی ہے تو اس میں بھی بخار چڑھ جاتا ہے. کسی شخص کو اگر کوئی اگر جیسے پھوڑا ہو جاتا ہے جسم میں تو وہ بھی بخار چڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کسی کو اگر ملیریا ہو جاتا ہے تو بھی بخار ہو جاتا ہے. اگر کسی کو ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے تو بھی بخار آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب بخار کسی کا سبب ہے, بیماری نہیں ہے بذات خود. بیمار تو ہیں, بیماری تو ہے. میں جو جسم میں ہو رہا ہے نا وہ جسم کا سگنل ہے کہ سگنل جسم میں کچھ علامت ایسا ہو رہا ہے. کسی بھی بیماری کی بخار علامت ہے, بذات خود بخار بیماری نہیں ہے. اچھا, اب جیسے میں یہ آپ کے میڈیکل کے تھی. جی جی جی. جیسے اب کوئی انفیکشن ہو گیا یعنی کوئی جراثیم جسم میں چلے گیا, اب جیسے گلا خراب ہو گیا, اب یہ جراثیم کی وجہ سے گلا خراب ہوتا ہے. گلا خراب ہوگا تو اس میں بھی بخار آ جائے گا. تو عموماً گلا خراب کا مریض کو خود تو پتہ نہیں چلے گا, لیکن بذریعہ بخار اس کو انڈیکیشن ہو جاتی ہے, پتہ لگ جاتا ہے, بدن ٹوٹنے لگتا ہے, برتن ٹوٹ رہا ہے, بخار آنے لگ گیا, سست ہو گیا. تو پھر وہ جب چیک اپ وغیرہ ہوتا ہے اس میں پتہ لگ جاتا ہے ہاں بھی گلا خراب ہے یا کوئی اور دیگر معاملہ ہے. بخار میں عموماً کوئی اندرونی چیز موجود ہوتی ہے, جیسے کوئی غلط چیز کھا لی, فوڈ پوائزننگ ہو گئی. تو فوڈ پوائزننگ میں ایک تو موشن وغیرہ کی بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ کچھ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جس میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے پر بخار ہو جاتا ہے. تو بخار سے پہلی انڈیکیشن ہوتی ہے ہاں کوئی غلط چیز کھا لی, پھر ڈاکٹر صاحب اس میں موشن وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے بخار اگر کسی کو ہونے لگتا ہے نا, تو مثال کے طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی بیماری کا وہ رد عمل ہو سکتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. مثال کا اگر کوئی بخار کو جیسے وہ جو ہوتے ہیں نا, ہم کس طریقے سے ناپ سکتے ہیں؟ بخار کے لیے ہمارے لیے جو ہے نا تھرمامیٹر وغیرہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے گھر میں. عموماً آج کل تو ہر گھر میں تقریباً تھرمامیٹر ہوتا ہی ہے. مائیں خود ہی اپنے بچے کا بخار نوٹ کر کے آ جاتی ہے. جس گھروں میں نہیں ہے تو انہیں رکھنا چاہیے. ہاں بالکل رکھنا چاہیے, مگر احتیاط کے ساتھ رکھنا چاہیے. اس طرح سے رکھنا چاہیے کہ وہ بہت زیادہ ٹیمپریچر یا بہت زیادہ گرمی والی جگہ پہ نہ رکھیں. روم ٹیمپریچر جو عام طور پر کمرے میں جو ہوتا ہے ٹیمپریچر وہاں رکھا جائے, نہ کہ اس کو فریج میں رکھا جائے, نہ کہ دھوپ میں رکھا جائے. صحیح. اب تھرمو میٹر سے بخار ناپیں گے تو اس میں ہمیں جیسے کتنی ڈگری کا ہو تو پتہ لگے یہ نارمل بخار ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 پیرامیٹرس ہیں تھرمامیٹر کے لیے. ٹھیک ہے نا. ایک تو ہوتا ہے سینٹی گریڈ اور دوسرا ہوتا ہے فارنہائٹ. جو عموماً جو فارنہائٹ جو نارمل لیا جاتا ہے وہ جو تھرمامیٹر پہ ہوتا ہے جو آخر لاسٹ لیول ہوتا ہے وہ 98.4 ہوتا ہے, یعنی 98.4. 98.4 اگر کسی کو آ گیا تو یہ بخار ہے. وہ بخار نہیں ہے, بخار وہاں تک وہ نارمل رینج ہے. اگر اچھا 98.4. اوکے, صحیح. اگر اس کو تجاوز کرتا ہے تو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس قدر اس کا. یہاں یہ تھوڑا سا میں لقمہ دے دوں ڈاکٹر سلمان کہ یہ 98.4 100 ڈگری 101 102 یہ شاید ہمارے پاکستان اور انڈیا وغیرہ کی, شاید ہند کی یہ ہے, لیکن یو کے وغیرہ میں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر یہ ٹیمپریچر کا یہ میجرمنٹ یہ نہیں ہے. وہاں تھوڑا میجرمنٹ جو ہے ان کی لینگویج اور تھوڑی چینج ہے. سیلسیس میں کرتے ہیں وہ. بالکل کیلنڈر 37.5 سے لیتے ہیں. اصل میں نے بتایا نا 2 قسم کے اسکیل سب دنیا بھر میں رائج ہے. اصل میں 37 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے یہ جو ہے دوسرا مطلب ہے ہمارے پاس اسکیل ہے. ٹھیک ہے نا. اور 98.4 جو ہے وہ دوسرا اسکیل ہے. ٹھیک, اور یہ 2 اسکیل چلتے ہیں ہمارے یہاں عموماً فارنہائٹ پہ چلتا ہے. ہمارے یہاں پہ جب عموماً یہ کہتا ہے 100 بخار ہو گیا ہے, اس کو 101 بخار ہو گیا 102, تو وہ فارنہائٹ ہے, سینٹی گریڈ نہیں ہے. سینٹی گریڈ میں 37 پلس. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گیا بخار کا ٹیمپریچر وغیرہ دیکھنے کا. اچھا, بخار کا ٹیمپریچر میں یہ فرق کیوں آتا ہے کہ اگر مطلب ہاتھ کے نیچے سے چیک کریں جی اور منہ کے اندر سے چیک کریں تو اس میں شاید 1 ڈگری کا فرق آتا ہے. بالکل. تو یہ دونوں سیم ہے. تو یہ بچوں کے حوالے سے ہے. اس کو دھونا کتنا کمپلسری ہے چیک کرنے سے پہلے؟ تھرمامیٹر کو لازمی ہے کہ اس کو ہر شخص کے لیے علیحدہ ہی تھرمامیٹر ہو تو زیادہ بہتر ہے. گرم پانی سے نہ دھویا جائے. گرم پانی سے دھوئیں گے تو ختم ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا. اینٹی سیپٹک لیکوڈ جو بھی باہر ملتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک ریلائبل, ایک قابل اعتماد اینٹی سیپٹک لے لی جائے تو نارملی طور پر ہم یہ لے لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے ہمارے پاس ایک اسلامی بھائی آ چکے ہیں اپنے مدنی منع کو لے کے. عرفان بھائی, اچھا یہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرف آ جائیں تھوڑا ماشاءاللہ یہ تو کیا نام ہے, تھوڑا آپ کو ڈاکٹر صاحب وہاں ہونا پڑے گا. جی آپ بھلے ایسے رہنا. جی فرمائیے. نہیں پرسوں صبح سے بخار ہوا تھا. اچھا اب مدنی چینل کے ناظرین, یہ پرسوں صبح سے, اس صبح سے مدنی منا بخار میں, تو پہلے تو میں ہمارے عرفان بھائی سے عیادت کر لوں, عیادت کا ثواب بھی حاصل کیا جائے. اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو صحت عطا فرمائے اور آپ کو بھی صبر دے. یقیناً آپ دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین, ذرا اس مدنی منع کا دیدار کروائیے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کلوز اپ سے, کہ یہ مدنی منع اس وقت والد صاحب کے ہاتھ میں ہے, اس کو بخار ہے. تو یہ مدنی منع اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ یہ خود چل کر آ کر اپنا بخار یا اپنی بیماری ڈاکٹر کو دکھا سکے. اسی طرح آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے کہ ایسے والدین ہوں جو خود چل کر اپنا علاج نہ کروا سکتے ہوں. تو آج ایک والد جس طرح اپنے بچے کا علاج کروانے کے لیے میڈیکل یا کلینک یا ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں, اللہ کرے کہ اولاد کو بھی یہ سعادت نصیب ہو کہ وہ اپنے بالخصوص بوڑھے والدین کا علاج کروانے کے لیے خود ان کا ہاتھ پکڑ کر محبت سے, شفقت سے, پیار سے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں. اللہ توفیق دے, نہ اللہ آپ کو وسعت دے تو اپنی جیب سے اپنے والدین کا علاج کروائیں, ان کی دواؤں پر خرچ کریں. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو ڈھیروں ڈھیر ثواب ملے گا, والدین کی دعائیں ملیں گی. ورنہ بیچارے بوڑھے والدین خود ہی آتے جاتے رہتے ہیں اور اولاد کے پاس بیچارے کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. یہ اولاد چھوٹی تھی نا تو ماں باپ ہر وقت ہر گھڑی گویا کہ تیار رہتے تھے اپنے بچوں کا علاج کرانے کے لیے. یہ ایک مدنی پھول تھا جس سے ماں باپ کی محبت دل میں پیدا ہو. تو اب چونکہ میں ابھی ریسنٹلی ابھی یو کے سے, یورپ سے اور اس طرح مطلب دیگر ممالک کے دورے ہوتے ہیں, تو وہاں چونکہ اس طرح کے کافی پرابلمس ہیں, یہاں بھی کم نہیں ہے. نافرمان اولاد کہاں نہیں. اور تو چلیں وہ ان کو دیکھ کر ماں باپ یاد آ گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی فرمائیے. کب سے بخار ہے بچے کو؟ پرسوں صبح سے ان کو بخار ہوا تھا. اچھا, بخار کے ساتھ اور بھی کچھ ہوا ہے ان کو؟ کھانسی وغیرہ ہو رہی ہے؟ نہیں کھانسی تو نہیں ہوئی تھی, لیکن نزلہ ہو رہا ہو کچھ؟ نہیں نزلہ بھی نہیں ہوتا, لیکن انہوں نے دودھ پینا چھوڑ دیا تھا. دودھ پینا بھی چھوڑ دیا. ہاں. اچھا, یہ رات میں سو رہے ہیں یا سوتے بھی نہیں ہیں رات میں؟ 2 دن سے تو رات کو یہ کر رہے ہیں کہ یہ اٹھ جاتے ہیں بار بار. اچھا, تھوڑا سا ان کے بغل میں تھرمامیٹر رکھ کر دیکھنا پڑے گا مجھے کہ ان کا ٹیمپریچر کتنا ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ رکھیے گا ان کا اور مجھے بتاتے رہیے گا کہ ان کو آپ ذرا سا ان کا ہاتھ ایسا کہ اس طرف سے تو آسانی سے نہیں لگے گا. آپ ان کی کمیز سے اٹھا لیجیے آرام سے, ہے نا, بالکل بغل کے. کپڑا بیچ میں نہ آئے نا, کپڑا بیچ میں آئے گا تو ڈاکٹر صاحب اب کپڑا بیچ میں آئے گا تو پھر بخار کی ریڈنگ صحیح نہیں آئے گی نا. آپ بالکل اس طرح سے رکھیں کہ کپڑے کے درمیان, تھرمامیٹر کے درمیان میں اور اسکرین کے درمیان میں کپڑا نہ آئے لے. گھر میں بھی اگر کوئی بخار چیک کرنا چاہے تو اس طرح سے چیک کرے کہ بیچ میں اسکن کے درمیان میں اور تھرمامیٹر کے درمیان میں کوئی کپڑا آئل نہ ہو. ٹھیک ہے, تاکہ وہ ہمیں صحیح ریڈنگ لی جا سکے. تھرمومیٹر ہونا چاہیے دونوں بغل کے اندر, ہاتھ اور بغل کے بیچ میں ہونا چاہیے. ہاں بالکل اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ان کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو. مثال کے طور پر کپڑا پہنا ہوا بچے نے, کپڑا بیچ میں حائل ہو رہا ہے اسکن, تو وہ تھرمامیٹر کی ہماری ریڈنگ صحیح نہیں آئے گی, انکریکٹ ریڈنگ آ جائے گی. تو انکریکٹ ریڈنگ آنے کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر ہم سمجھیں گے شاید اس کو بخار نہیں ہے, لیکن جسم تو گرم ہو رہا ہوتا ہے. ابھی دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی میں اس کا کتنی دیر دیکھنا ہوگا؟ اچھا, یہ عموماً جو ہے 1 منٹ سے لے کے 2 منٹ تک ہم کو رکھنا چاہیے. 1 سے 2 منٹ. 1 سے 2 منٹ تک. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جیسے کسی کو بہت زیادہ بخار ہے تو 1 ہی منٹ میں وہ جو کافی اچھی ریڈنگ ہمیں دکھا دیتا ہے. کہ مثال کے طور پر 1 منٹ میں جو ہے اگر 104 بخار ہوگا تو وہ 1 منٹ میں آ جائے گا. لیکن اگر فرض کرو کسی کو بخار ہی کم ہے, تھوڑا ہے, تو اس کے لیے ہم کو تھوڑا پھر ویٹ کرنا پڑے گا, تھوڑا سا اس کے لیے ٹائم لگے گا. نفسیاتی دفعہ ہوتا ہے نا, میرے کو بخار لگتا ہے, میرے کو بخار لگتا ہے. اب وہ دیکھے گا نا, نکالے گا تو آیا نہیں ہوگا, یار لگتا ہے تھرمامیٹر صحیح نہیں. ارے بھائی نہیں ہے بخار یار, ضرور یہ بخار ہوگا, پیاس دبا کر بدن گرم کرو گے کیا, وہ دوبارہ چیک کرے گا, پھر بولے گا لگتا ہے تھرمامیٹر صحیح نہیں ہے. ارے بھائی بخار نہیں ہے. تو بعض اوقات بعد میں یوں بھی بدن ٹوٹ سکتا ہے. پھر کبھی بولے گا اندر ہے بخار, اندر ہے. تو بھائی بخار اندر ہی تو ہوتا ہے, کوئی بخار باہر تو نہیں ہوتا ہے, اندر ہوتا ہے. تو تھرمامیٹر سے چیک کیا جاتا ہے, تھرمامیٹر میں نہیں آ رہا ہے تو اب کرے کیا, باہر کا تھرمامیٹر لائیں جو آپ کو بخار نکالے باہر. تو یوں ضروری ہے یار بخار زبردستی نہیں نکالے.
آئے گا تو پھر وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آئے گا پھر. ہاں رگ رگ میں آتا ہی ہے یہ بات. مطلب اور بیماری ہے جو نا یہ بدن کے, جیسے آنکھ کی بیماری تو آنکھ میں ہے, تو کان کی بیماری تو کان میں ہے, لیکن میں نے پڑھا تھا بخار ایسی ہے مرض ہے کہ وہ بدن کے رگ رگ میں ہے. تو آپ دیکھیے کہ جب بخار آتا ہے نا تو یہ انسان کے گناہ بخشواتا ہے, گناہ معاف ہو جاتے ہیں, تو پورے بدن میں اس کے درد و اثرات ہوتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو عافیت و سلامتی عطا فرمائے, اور اگر بخار آ جائے تو اللہ تعالی ہمیں اس پر صبر عطا فرمائے. آمین. جی ڈاکٹر صاحب. ایک تھرمامیٹر نکالی گا تو یہ آرام سے دیکھا نکالتے ہوئے بھی احتیاط کریں کہ ہاتھ سے نہ گر بغل جائے. تو چھوڑو, ہاں بغل چھوڑ. تھرمامیٹر تو دے دو ہم لوگوں کا. اچھا بھائی اس کو تقریباً یہ سمجھ لیں کہ 100 فیور آ رہا ہے اس میں, تو 1 ہم اس میں پلس کر دیتے تو 101 ہو گیا. ابھی آپ نے عمران بھائی نے سوال کیا تھا کہ ٹیمپریچر ناپنے کے لیے بغل میں کیا طریقہ کار ہو اور منہ میں رکھنے, تو اس میں کیا ہے کہ اگر ہم بغل میں رکھیں گے تو اس کے اندر ہمیں 1 ڈگری ایڈ کر لیں. جیسے ابھی اس میں 100 آ رہا تو اب اس کا ریئل ٹیمپریچر جو ہے 101 کر لیں گے. 101 ہے. تو 101 ابھی بخار ہے ان کو اس وقت ان کو 101 بخار ہے بچے کو. یہ ان کو جو بخار ہے تو ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے تھے جن میں کچھ علامتیں مزید نظر آ رہی ہیں, اب کس وجہ سے بخار ہے؟ ان کا مجھے سینہ دیکھنا پڑے گا کہ سینے میں کوئی کھڑکھڑاہٹ وغیرہ انفیکشن وغیرہ یہ کوئی نہ کوئی سبب ہوگا. تھوڑا سا قریب لائیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب ڈاکٹر صاحب بچے کا سینہ چیک کر رہے ہیں, اس میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا, اور جب میں نے آپ کو چھوا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو تو بہت تیز بخار ہے. فرمایا ہاں مجھے تمہارے 2 مردوں کے برابر بخار ہوتا ہے. میں نے عرض کی کیا یہ اس لیے کہ آپ کے لیے دگنا ثواب ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں. تو یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی بخار نے وہاں بھی حاضری دی ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی ان کا بچے کا میں نے سینہ چیک کیا, سینہ کافی جکڑا ہوا, اس میں مختلف قسم کی آوازیں آ رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انڈیکیشن ہے, یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس سینے میں کوئی انفیکشن ہے بچے کے. اور عموماً ایسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہیں زیادہ تر جو ہے سینے کے انفیکشن کی وجہ سے ہی بخار ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب جو کہتے ہیں کہ موسم کی تبدیلی سے بخار آ گیا, اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے موسم کی تبدیلی سے بھی بہت سارے وائرس اس طرح کے ہوتا ہے جو موسم کے حساب سے اٹیک کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب مثال کے طور پر سرد موسم آ گیا تو اس کے وائرس ہوتے ہیں تو وہ بچوں کو آسانی سے اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. احتیاطیں کیا کرنی چاہیے جب موسم تبدیل ہو رہا ہے تو بچوں میں؟ اب جیسے اس وقت تو موسم گریجولی ٹھنڈ کی طرف بڑھ رہا ہے. جی ٹھیک. اصل میں فیڈنگ ٹیکنیک جو بچوں کی جو غذا ہے, غذائیت میں ماں کو چاہیے کہ وہ بچے کی اپنی غذا کا خاص خیال رکھیں, اس کا پہناوے کا خاص خیال رکھیں, ان کو صاف ستھرے لباس پہنائیں اور پانی ان کو ابلا دیں. ڈاکٹر صاحب کتنا پہنا ہے؟ مطلب ایسا سردی میں بالکل اتنا پہنا جا رہا ہے. اصل میں نہیں, ہمارے یہاں تو اول تو اتنی بہت زیادہ سردی ہوتی بھی نہیں کہ ہم بہت زیادہ پہنائیں اس کو. اتنا بس پہنا دیا جائے کہ جتنا وہ قابل برداشت ہو. ٹھیک ہے نا. اگر بہت زیادہ ہم اس کو رضائیاں اڑائیں گے کریں گے تو وہ اور زیادہ بچے کے لیے پریشانی کا باعث اب بچہ گھبرائے گا. تو ہمیں تو ہمارے روم ٹیمپریچر کے حساب سے جس وقت جیسا موسم چل رہا ہے اس حساب سے ہمیں ان کو کور کرنا ہے. اگر زیادہ سرد موسم ہے تو اس کے حساب سے ہم کو تھوڑا سا زیادہ احتیاط کرنا ہے. جیسے اس عمر کے جو بچے ابھی حاضر میں مدینہ, ان کی عمر کتنی ہوگی؟ یہ 4 مہینے کا. جیسے ابھی 4 ماہ کا بچہ ہے نا, اب ان میں جیسے ان کی جو ایک تو فیڈنگ ہو گئی پھر الگ ہو اصل میں گیا. دیکھیں نا, اب 4 مہینے کا بچہ ہے نا, یہ اس کی ایج ایسی ہے کہ یہ ماں کی غذا ہی لے سکتا ہے, بریسٹ فیڈنگ بھی رہ سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم اس کو فیڈنگ کریں گے اس میں جیسے صفائی ستھرائی کی احتیاطیں بالکل احتیاط ہے. اگر بوتل فیڈ ہو رہا ہے تو بوتل کی کچھ احتیاطیں. یار دیکھیں میری بات سننا, بات یہ ہے کہ بوٹل فیڈنگ اتنے بڑے بچے کے لیے اچھی نہیں ہے. صحیح ہے. چاہے آپ کتنا بھی اچھا اس کو صاف کر لیں, کتنا بھی اچھا نظام سے آپ اس کو صفائی ستھرائی کر لیں, لیکن جو ہے بوٹل فیڈنگ والے بچے عموماً بیمار رہتا ہے. صحیح. ایسا ممکن ہے کہ جیسے والدہ کو کوئی بد پرہیزی ہوئی تو وہ بچے میں آ جاتی ہے ٹھنڈ؟ ہاں ایسا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے, بالکل پاسبل ہے, لیکن بہت زیادہ اتنے مطلب زیادہ تر جو چانس ہے وہ پور ہائیجینک مطلب ہے کہ ہماری جو صحت و صفائی کا جو انتظام ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کو صحیح کریں. اگر ماں کو اگر فرض کرو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے
तो माँ का इलाज लाजमी कराया सही है, जाए तो फिर वो- ताकि बच्चे तक ना जाए वो। सही, तो अभी इंशाल्लाह इनको थोड़ी मेडिसिन वगैरह लिख के दे देते हैं, लिख के दे देते हैं। लिख दें इनको, प्रिस्क्राइब कर दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट नाम बताइएगा बच्चे। मोहम्मद हुसैन आलम। मोहम्मद हुसैन आलम। 6 माह उम्र बताइए आपने? 4 माह। 4 माह, ठीक है, 4 माह, अच्छा ठीक है भाई। चले इरफान भाई, अब माशाल्लाह तकरीबन अल्लाह ने चाहा तो ये मदनी मुन्ने का ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, इलाज भी हो जाएगा, और ड्रॉप्स लिख के दे उम्मीद है इंशाअल्लाह तबारक व तआला वालिदैन को भी इसका सवाब मिलेगा, जो वालिदैन अपनी औलाद के लिए ये खैर खाई करते हैं, गमखारी करते हैं, इसको भी आधा आधा ड्रॉप क्योंकि देखें ना मोमिन को पहुँचने वाली जो तकलीफ़ है वो गुनाह का कफ़ारा बनती है। तो औलाद की ये जो बीमारियां हैं, औलाद की जो ये तकलीफ़ें हैं, ज़ाहिर है कि ये भी एक माँ बाप के लिए तकलीफ़ का ही बाइस बनती हैं, इनके लिए आजमाइश का बाइस बनती हैं, और माँ बाप इसके लिए कुड़ते हैं, बेचारे दौड़ते हैं, भागते हैं, कोशिशें करते हैं, फिर इलाज महंगे हैं आजकल, तो फिर इसके लिए बेचारे माली तौर पर भी परेशानी का शिकार होते होंगे माँ बाप। तो इन तमाम तर चीज़ों में ज़ाहिर है कि माँ बाप को उम्मीद है कि अल्लाह की बारकत सवाब मिलेगा, बस अल्लाह को राज़ी करने के लिए करें। फिर जिस तरह मीठे बड़े इस्लाम भाइयों, इसकी जिस्मानी बीमारी हमें तशवीश देती है और हम कोशिश करते हैं कि वो परहेज़ करें कि इसको जिस्मानी बीमारी ना हो, इस तरह अपने बच्चों को रूहानी बीमारी से बचाएं। जी पकड़ लो, हाँ यूँ है, 4 माह का बच्चा है, उंगली देखो कैसे टाइट पकड़ के रखी है, माशाअल्लाह। अरे भैया उंगली तो छोड़ दीजिए जी, यूँ उंगली पकड़ के रखेंगे आप, हाँ माशाअल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुसैन आलम, हुसैन आलम अत्तारी। हुसैन आलम अत्तारी, माशाअल्लाह। अरे कैमरे में अभी से देख रहे हैं आप, मुझे देख लीजिए भाई, ये मदनी चैनल के मुफत्तिश हैं आपके अबू, ये आंखें यूँ फाड़ कर आप देखेंगे तो ये मसला कर देंगे, ठीक है ना हुसैन आलम अत्तारी साहब, माशाअल्लाह। हुसैन भाई अल्लाह ताला शिफा दे आपके बेटे को, ये ऊपर चल लीजिए। माशाअल्लाह। तो मदनी काफ़िले की नियत कर लीजिए हुसैन भाई, 3 दिन 12वीं शरीफ में। लो ग्रेड, हाई ग्रेड पूछ लेते हैं आहिस्ता माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा डॉक्टर सलमान जी। अब ये मतलब इरशाद फरमाइए कि ये जो बुखार के हवाले से जो घरों पे इस वक्त जो हमारे मदनी चैनल के नाजरीन हैं, तो चले बात आगे बढ़ूँ, कॉल ले लेते हैं। जी सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी साहब, माशाअल्लाह सुबह कुछ दिनों कबल आपको हम यूके से लाइव देख रहे थे मदनी चैनल पर, आपके मुख्तलिफ मदनी काम और उसके अलावा आपके बयानात भी जो है मदनी चैनल पर दिखाए जा रहे थे, बहुत खुशी हो रही थी। और अब आप बाबुल मदीना तशरीफ़ ले आए और आज सिलसिले में भी तशरीफ़ फरमाएँ, माशाअल्लाह बहुत खुशी हो रही है। दावत इस्लामी के मदनी कामों में इस्तिकामत अता फरमाए, आपके सबके तमाम मुबल्लिगीन और मुबल्लिगात को भी इस्तिकामत अता फरमाए और दावत इस्लामी के मदनी माहौल से हमेशा वाबस्ता रहने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अली साहब हमारे इस्तकामत की दुआ फरमा दें। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने हौसला अफजाई फरमाई, कॉल की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मसला वो डॉक्टर साहब से कुछ नहीं पूछना था आपको, चले और कॉल है तो चला दीजिए। मोहम्मद यूसुफ अत्तारी, किप्रो डिवीजन पाक नक्शबंदी काबिल। अल्हम्दुलिल्लाह क्लिनिक मदनी चैनल का सिलसिला इसमें निगरान शूरा की ज़ियारत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब की ज़ियारत करिए। मेरा डॉक्टर साहब की बारगाह में ये सवाल है कि गैस के मर्ज की कुछ तजावीज़ और मुफ्ती मदनी मशवरे अता फरमा दें। गैस इंशाल्लाह है, मूड है, बताएंगे, ठीक है चलें। और कॉल सुनाइए। मोहम्मद इरफान नाम है मेरा, लाइट हाउस से बात कर रहा हूँ। वाइफ की उंगली में जख्म हो गया है, वो सही नहीं हो रहा, खारिश होती है, उस पर सही हो जाता है, फिर जख्म हो जाता है, फिर सही हो जाता है, फिर जख्म हो जाता है, मतलब वो सही नहीं हो रहा। एक और मसला था मेरी वालदा के आधे सर में दर्द उठता है अचानक, आधी रात को 2 बजे 1 बजे, और फिर वो मालिश वगैरह करने के बाद सही हो जाता है। इसका भी इलाज बता दीजिएगा। अल्लाह तबारक व ताला आपके घर वालों को, वालिदा को सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, और इंशाअल्लाह वालिदा के सर के दर्द के लिए भी कोशिश करते हैं आपको कुछ अर्ज़ करने की, मगर ख़िदमत का मौका मिल रहा है तो मालिश करने से अगर सर का दर्द सही हो जाता है
تو ثواب کی نیت سے والدہ ماجدہ کی خدمت کرنی چاہیے، اور علاج کے لیے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو کوئی طریقہ کار عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انگلی کی خارش کا مسئلہ ہے، اور دوسرا مسئلہ والدہ کے سر کے درد کا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک گیس کا پرابلم آیا اور دو یہ پرابلم آ گئے۔ ایک اور کال سنا دیجئے۔ میرا نام شبازہ علی ہے اور ہم سمندری سے بول رہے ہیں۔ میری دادی ہمارے گوڈے میں بہت درد ہوتی ہے، نہ وہ چیئر پہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ ہم مسلے پہ، اس لیے وہ پلنگ پر نماز پڑھتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس کا کوئی علاج بتائیں۔ آپ سمجھ گئے کیا کہہ رہے ہیں؟ گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، اچھا گھٹنوں میں درد، نماز پڑھنے میں پرابلم ہوتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اچھا بقیہ کال انشاءاللہ بعد میں لیتے ہیں، پہلے ہم تھوڑا سا یہ لے لیں۔ عبدالخلیل بھائی، طبیعت شریف کیسی ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ، مرحبا، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ آج بخار کا کوئی انشاءاللہ گھریلو علاج لے کر آئیں؟ گھریلو بھی اور انشاءاللہ عز و جل روحانی بھی۔ اچھا روحانی بھی ہے، گھریلو بھی ہے، جسمانی بھی علاج ہے، کیا بات ہے سلسلہ کے لیے۔ یہ موضوع بھی تھا کہ بچوں کی نگہداشت، تو اس میں بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے کچھ مدنی پھول ہیں بچوں کے نگہداشت کے حوالے سے۔ سبحان اللہ، چلیں مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا، دیکھتے رہیے سلسلہ، اپنی کالز کرتے رہیے، جو کالز ہم لے سکیں گے اس مختصر سے سلسلے میں، وقت چونکہ مختصر ہی ہوتا ہے، اتنا زیادہ نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ پہلے کچھ گیس کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اچھا، گیس کے بارے میں سب سے پہلے تو وجوہات سمجھنا ضروری، گیس ہوتی کیوں ہے۔ جو کاز لکھے ہوئے ہیں، جو وہ میجر کاز یہ ہے کہ جو لوگوں کو تیزی سے کھانا کھانے کی عادت ہوتی ہے، جلدی کھانا کھاتے ہیں، بغیر چبائے یا جلدی سے کھانا کھاتے ہیں، ایک ان میں گیس کی شکایت ہوتی ہے۔ دوسرا فاسٹ فوڈ آئٹم جو کھاتے ہیں ان میں گیس کی شکایت۔ تیسرا ہوتا ہے جو سوڈا ڈرنکس کا جو کھانے کے بعد استعمال ہوتا ہے اس میں گیس کی شکایت، اور اسموکرس وغیرہ جو ہوتے ہیں ان میں گیس کی شکایت، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں انگزائٹی یعنی ہیجان پن یا تیز کام کرنے کی عادت ہوتی ہے، ان میں یہ گیس کی شکایتیں پائی جاتی ہیں۔ اب یہ گیس کا حل کس طریقے سے کرنا ہے، تو سب سے پہلے جو جن لوگوں کو یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں، جیسے کوئی سگریٹ اسموکنگ کا عادی ہے، کوئی جلدی کھانا کھانے کا عادی ہے، یا سوڈا کولڈ ڈرنک پینے کا عادی ہے، یہ صورتیں ختم کی جائیں گی تو اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل یہ گیس کے معاملات حل ہو جائیں گے۔ دوسری ترکیب یہ تھی کہ کھانے کے پہلے پانی پینا اور کھانے کے بعد پانی نہ پینا، اس سے بھی گیس میں کمی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو گیس کے جو علاج ہوتے ہیں، جو قریبی ڈاکٹر سے اپنے مشورہ کر، یہ آپ اپنا میڈیکل سنا رہے ہیں، آداب تام کتاب سنا رہے ہیں امیر اہل سنت کی؟ یہ جو میں نے جہاں سے پڑھا ہے یہ تو کسی اچھی ریسرچ کی جگہ سے پڑھا ہے، اور اتفاق کی بات یہ آداب تام میں بھی موجود ہے۔ تو آداب تام میں تقریباً باتیں موجود ہیں، تو یوں مطلب کہ امیر اہل سنت کی یہ کتاب روحانی اور جسمانی دونوں علاج کے لیے مدینہ آداب طعام کتاب اپنے گھر میں رکھیے، اور پھر پیٹ کا قفل مدینہ کتاب بھی اپنے گھر میں رکھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان دونوں کتابوں پر عمل کیجئے، اللہ نے چاہا تو پیٹ سمیت کئی بیماریوں سے نجات نصیب ہو سکے گی۔ تو یہ کچھ مسائل بتائے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہ یہ کوزز یا یہ عادتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے گیس پرابلم ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ میں اس طرح کی چیزیں کہیں بھی پائی جاتی ہیں تو اس کو دور کریں، تو علاج سے پرہیز بہتر ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ یہ ایک مدنی پھول اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، علاج سے پرہیز بہتر ہے۔ پرہیز خود بھی ایک علاج ہی ہے، لیکن میڈیسن پر جانے کے بجائے، کسی دوائی پر جانے کے بجائے اچھا ہے کہ آپ وہ سبب دور کریں۔ سر میں درد ہو رہا ہے، آپ میڈیسن کھائیں، ہو سکتا ہے سر کا درد صحیح ہو جائے، لیکن بعض اوقات سر کا درد نیند کم ہونے کی وجہ سے، تھکن کی وجہ سے، اس طرح کی چیزوں سے بھی سر میں درد ہو جاتا ہے۔ تو ایک نیند لے لیں نارمل سی، تو ہو سکتا ہے کہ اٹھیں تو سر کا درد جا چکا ہو، تو بدن میں درد ہو رہا ہوتا ہے، پاؤں کھینچ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، تو یہ نیند کی کمی کی وجہ سے بعض اوقات ہوتا ہے۔ آدمی پراپر سو نہیں پاتا، ٹریولنگ ہوتی ہے، سفر ہوتا ہے، کمر میں درد ہو رہا ہوتا ہے، اسٹریچ بدن میں اسٹریچ فیل کر رہا ہوتا ہے، کھینچاؤ فیل کر رہا ہوتا ہے، آنکھیں کھینچ رہی ہوتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو آپ محسوس کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، میڈیسن لے لیتے ہیں لوگ، اور اس سے وقتی طور پر فرق پڑ بھی جاتا ہے، لیکن اگر اس میں پراپر ریسٹ کر لیا جائے، تھوڑی پراپر نیند لے لی جائے، اور نیم گرم پانی سے نہا لیا جائے، اور نمازیں وغیرہ، وضو وغیرہ کی سارے اہتمام کر لیے جائیں، تو شاید امید ہے کہ آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ آپ دوا سے بچ جائیں گے اور خود اپنے ہاتھوں اپنا علاج کر لیں گے۔ کہیں غلطی تو نہیں کر رہا ڈاکٹر صاحب؟ بالکل صحیح، صحیح کہہ رہا، جزاک اللہ خیرہ۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ڈاکٹر صاحب اسکن کی طرف ہم چلتے ہیں. یہ جو اسکن پرابلم آیا, ڈاکٹر صاحب یہ زخم انگلی کے بیچ میں ہو گیا, وہ بھر نہیں رہا, ایک دوسرا اس میں خارش بھی ہو رہی ہے. اسی ضمن میں آپ یہ جملہ جنرلائز یعنی خارش وغیرہ جو جسم میں ہو جاتی ہے, اس کے بارے میں بھی کچھ اشارت. دیکھیں ابھی جو سوال وہ کیا گیا ہے اس میں اور ڈاکٹر صاحب بار بار سینٹر میں آ جائیں. ہاں بار بار انگلی میں زخم ہونے کی شکایت بیان کی گئی ہے. یہ محمد عرفان صاحب ہیں, جی ان کا جی سوال ہے. جنہوں نے کیا. اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری خواتین کو یہ عموماً خواتین کو یہ مسئلہ درپیش ہے, کیونکہ وہ برتن دھوتی ہیں, کپڑے دھوتی ہیں, اور انگلیوں سے سارا کام کیا جاتا ہے, ہاتھوں سے کام کیا جاتا ہے, تو ان کی جو انگلیاں ہیں نا عموماً پانی میں ڈوبی رہتی ہیں. صحیح ہے. اور پانی جو ہے بہت عرصے تک اگر پانی میں انگلی اگر ڈوبی رکھے جائے تو وہ اس کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے. پانی بذات خود, پانی بھی جو ہے واٹر جو ہے خود اگر اس میں دیر تک اگر ہم کام کرتے رہیں گے تو وہ خود ایک ٹاکسک کے طور پہ کام کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ وہ ایک قسم کا جیسے مضر شے بھی بن سکتی ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جیسے برتن دھو رہے ہیں, برتن دھونے میں جونے کا استعمال کیا جاتا ہے, صحیح, ٹھیک ہے, کیمیکلس وغیرہ کے صابن وغیرہ آتے ہیں اس کیا جاتا ہے, تو وہ خود بھی جو ہے ڈائریکٹلی جو ہے انگلیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو اس کی کوئی احتیاط ہے؟ ہاں تو عرفان بھائی اگر آپ ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو آپ نوٹ کر لیجئے کہ اس طرح کے اگر اس طرح کی کسی چیز کے اندر ہیں کہ صابن کا استعمال, دیکھیں جیسے کپڑا دھوتے وقت تو یہ پاؤڈر کا استعمال ہوتا ہے, بلیچ کا استعمال ہوتا ہے, یا اس طرح کی کیمیکل اجزاء ہوتے ہیں اس کا استعمال ہوتا ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایک دوا کے بجائے ایک اس کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے کہ ان چیزوں پر غور کریں, کہ ایسا نہ ہو کہ میڈیسن پر میڈیسن یا آئنٹمنٹ پر آئنٹمنٹ لگاتے چلے جائیں, اور جن چیزوں سے بچنا ہے ان چیزوں سے نہ بچا جاتا ہو تو پھر وہ شاید بیماری دور ہونے کا چانس کم رہ جائے گا. ڈاکٹر صاحب اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز پوچھیں, جن لوگوں کا پروفیشن ایسا ہے جو کیمیکلز میں کام کرتے ہیں یا اس طرح سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, ان میں بھی اس طرح کی خارش الرجی ملتی ہے؟ بالکل پروفیشنل آکوپیشنل جو بیماریاں جیسے کہتے ہیں, پروفیشنل جو پیشہ ورانہ جو بیماریاں ہوتی ہیں, مثال کے طور پر جو کیمیکل انڈسٹری میں کام کرتے ہیں, اب جیسے کوئی سیمنٹ بجلی کا جو کام کرتے ہیں, سیمنٹ بجلی کا جو کام کرتے ہیں, تو ظاہر ہے وہ براہ راست اسکن پر وہ ریئیکشن ہوتا ہے اس کا. کبھی لازمی نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں وہ ریئیکشن صحیح ہے ظاہر ہو جائے. عموماً یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک عرصے تک کام کرتا ہے, پھر اس کو تقریباً ایک مدت بیت جاتی ہے نا, 10 سال 20 سال کے بعد پھر اس کا ریئیکشن ہونا شروع ہوتا ہے. اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فوری طور پر ریئیکشن پیدا کرتی ہیں, مثال کے طور پر کوئی بلیچ لیا, اس نے فوراً ریئیکشن کرنا ہے. اسکن پر بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہوگا نا ڈاکٹر صاحب, بعض اسکن بہت سینسیٹیو اسکن ہوتی ہے, حساس اسکن ہوتی ہے, تو وہ اس کا اثر جلدی قبول کر لیتی ہے. بالکل بالکل. بعض تھوڑی ہارڈ ٹائپ کی ہوتی ہوں گی تو وہ دیر سے جا کر اثر قبول کرتی ہوں. بالکل اسی طرح بالکل ہوتا ہے. جیسے خواتین کی جو جلد ہوتی ہے تو وہ اور جو مرد حضرات کی جلد ہوتی ہے اس کی سینسیٹیوٹی میں بھی فرق ہے. اب عرفان صاحب تھوڑا چیک کر لیجئے گا, اور ڈاکٹر صاحب ان کو ہم ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ اگر قریب, کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم یہاں سے تو کسی پیشنٹ کو دوائی نہیں دے سکتے. صحیح بات ہے. تو علاج درست نہ ہونے کی صورت میں یہ کسی بھی جلدی ڈاکٹر سے جو جلد کے امراض ہیں, اللہ کرے کہ کوئی لیڈی ڈاکٹر مل جائے تو اسکن کی ڈاکٹر, کیونکہ لیڈی ڈاکٹر ہی اگر ہو تو زیادہ بہتر ہے کہ لیڈیز کو دیکھ لے, تو اسلامی بہن کو دیکھ لے, عورت کو دیکھ لے, مرد کو دیکھ لے, تو یہ زیادہ مطلب کہ بہتر انداز ہے. تو اگر ایسا نہ ہو تو پھر کوئی اس طرح کی اسکن کے ڈاکٹر کو دکھا کر اس کے لیے کوئی آئنٹمنٹ لے لیا جائے, تو وہ جو ڈاکٹر پھر اس کا علاج کریں. ہم یہاں سے آپ کو دوائی تو نہیں دے سکیں گے, بلکہ ہم اس کے کچھ اسباب بتا سکتے ہیں, اس کو دور کرنے کی کوشش کیجیے گا. جی. اور جو دوسرے کی والدہ تھیں ان کے سر میں درد کی شکایت تھی جو عموماً رات میں ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب اس پہ کچھ؟ ہاں اصل میں جو سر درد رات میں ہوتا ہے وہ زیادہ تر تھکان کی وجہ سے ہوتا ہے, یا پھر اگر فرض کریں کہ بہت زیادہ ٹینشن وغیرہ ہے, انگزائٹی ہے, یا بلڈ پریشر ہائی ہے, یا جس دن بھر میں ایکسٹرا آرڈینری مثال کے طور پر غیر ضروری طور پہ کام کیا گیا اور آرام نہ کیا گیا, تو اس صورت میں درد ہو جاتا ہے سر میں. ٹھیک ہے, ان کو یہ دیکھ کے رکھنا پڑے گا کہ اسٹریس نہیں ہے, کوئی انگزائٹی یعنی ان کو اصل میں درد کی, سر کے درد کی بہت ساری وجوہات ہیں. صحیح. اس کو کلاسیفائی, اس کی ہم کو درجہ بندی کرنی پڑے گی کہ کس قسم کا وہ درد ہے. اس درد کے ساتھ ان کو متلی بھی ہوتی ہے, یا صرف درد ہی ہوتا ہے, درد کی وجہ سے بھوک بھی اڑ جاتی ہے, یا صرف درد ہی ہوتا ہے. اس کے ساتھ اور کیا کیا چیزیں, ان کے گدے میں بھی درد ہے, یا ہاتھوں پیروں میں بھی درد ہے, یا صرف سر میں درد ہے.
तो वजूहात के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब ऐसा भी होता है कि जिनकी नज़र जैसे कमज़ोर हो गई है, वो चेकअप ना कराया तो उनको फिर भी दर्द हो रहा होता है। नज़र की वजह से भी, अगर नज़र में अगर गिरा रहा है दूसरी जगह दे रहा से, तो उससे भी सर में दर्द हो सकता है। नज़ला अगर रह रहा है और बार बार रह रहा है, मुमकिन ऐसा भी है कि जब ब्लड प्रेशर जिनको होता है, अगर इनको हुआ तो रात में इनको स्पाइक ले लेता है, पीक ले लेता है, ब्लड प्रेशर शूट करता है, फिर इनके दर्द होता है, फिर ये पॉसिबल मुमकिन है, लाजम नहीं है कि ब्लड प्रेशर हाई होगा तो सर में दर्द होगा। ये आजकल अमूमन का देखा जाता है कि जिसके भी सर में दर्द हो रहा तो वो कहता है यार मेरा तो जो ना ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, मुझे फ़ौरन ब्लड प्रेशर चेक करो, जबकि उसका ब्लड प्रेशर चेक करता है तो ठीक होता है। सही है। तो ये साबित हुआ है कि लाजमी नहीं है कि सर में दर्द हो और साथ में ब्लड प्रेशर हो। आजकल अमूमन लोग जैसे ही सर में दर्द होता है डॉक्टर के पास आते हैं, यार मेरा तो फ़ौरन ब्लड प्रेशर चेक करो, बस मेरे सर में दर्द है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई है। ब्लड प्रेशर हाई का सर के दर्द से कोई ताल्लुक डॉक्टर नहीं को है। तो पंप हिलाने की फीस लग जाती है ना सरकार। हाँ, वो तो बहरहाल है कि अल्लाह ताला की तरफ से है कि वो रोजगार लगा हुआ है। चलें अब्दुल खलील भाई आपकी तरफ चलते हैं। आप क्या हमें बुखार का घरेलू इलाज तजवीज़ फरमा रहे हैं? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके पास आ जाओ मैं, ये क्या आप कुछ सामान लेकर आए? जी जी, नहीं बैठे रहे, आपको इलाज करना है, दवा बतानी है जी। ये क्या चीज़ है? इसे कहते हैं कुटकी। कुटकी, जी ठीक है। ये ज़रा करीब से दिखा दीजिए, ठीक है। और ये इसे कहते हैं गिलो खुश्क। गिलो खुश्क, जी ठीक है। ये करीब से दिखा दिया आपने, ठीक है। जी। और ये मुनक्का। मुनक्का, बड़ी किशमिश। जी जी, बड़ी किस्म। बड़ी किशमिश, ये मुनक्का। ये चौथी चीज़ है खाक सीर। खाक सीर, खाके मदीना होती। चलें, ये जो इलाज है ये हर तरह के बुखारों के लिए, बाज़ जैसे पुराने बुखार होते हैं कि वो एक अरसे से होते हैं, बाज़ों की हड्डियों में बुखार होता है, या बाज़ जैसे मौसम होता है तो मौसमी बुखार होते हैं, तो ये तमाम के लिए ये जो इलाज है सबके लिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़ायदेमंद रहेगा। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि जो खाकसीर है ये 6 ग्राम होनी चाहिए, और 6 माशा भी कहते हैं। इसी तरह से गिलो खुश्क, तो ये भी 6 ग्राम, ये कुटकी इसे कहा जाता है, तो ये भी 6 ग्राम। और ये मुनक्का है, तो मुनक्के के तकरीबन 5 दाने। ये 6 ग्राम, ये 6 ग्राम, ये 6 ग्राम, ये 5 दाने मुनक्का के हो गए जी। तो इन चारों चीज़ों को रात को 1 गिलास पानी में, अगर मिट्टी का बर्तन हो तो बेहतर है, तो उसके अंदर इनको भिगो दिया जाए 1 गिलास पानी में, और रात भर ये रहेगा भिगा हुआ। तो सुबह उठकर इसको जो पानी में अच्छी तरह जोश दें, उबालें। तो उबालने के बाद फिर ये है कि जब ये पीने के काबिल हो जाए तो इसको छान कर इसके 3 हिस्से कर लिए जाएँ, यानी 3 खुराक बना लें। एक तो उसी वक्त नहार मुँह पी लें, दूसरा जो है दोपहर में, और तीसरा जो है तकरीबन शाम में या जब मौका मिल जाए रात में। तो इस अंदाज से ये एक दिन, जैसे आम जो बुखार होता है उसमें 1 दिन या 2 दिन 3 दिन ज़्यादा पी लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़र्क पड़ जाएगा। और जो पुराने बुखार होते हैं तो उसमें ये कि 7 दिन या इससे मज़ीद 2 हफ़्ते या 21 दिन इसको इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये बहुत ही जैसे कि मुजर्रब दवा, यानी कि इस्तेमाल शुदा और तजर्बा शुदा जो है ये दवा है, घरेलू इलाज जो है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह हर तरह के बुखार में ये काम आएगा। और अगर बिलफर्द है कि छोटा हो पीने वाला तो वो उसकी मिकदार कुछ कम कर ले, ठीक है। इसके यानी कि तीन स्क्रीन पर भी मदीना चैनल के नाज़रीन आप दिखाइए, स्क्रीन पर भी ये आप देख सकते हैं इसका तरीका इलाज, और हमने आपको दिखा दिया। ये अच्छा, ये किसी भी पंसारी की दुकान पर ये दस्तयाब हो जाएगी? जी जी, किसी भी पंसारी की दुकान पर जो, लेकिन ये है कि बेहतर ये है कि अगर कोई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बाएतिमाद हों तो वो ज़्यादा मुनासिब है कि बाज़ औक़ात बाज़ चीज़ें जो हैं वो उसमें मिलावट या कमज़ोर इस तरह अशिया का होता है जी। अगर जानने वाले से लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर। जानने वाला भी चूना लगा ही देता है अपने अब्दुल खलील भाई। जानने वाला तो ऐसा हो गया था, अरे आपसे क्या आपसे क्या लेना हुजूर, आपसे क्या डबल लेंगे, और ये कर करा के शायद पुराना माल पहना दे। जानने वाला भी तो हमको क्या पता, तो ये होता है। ये कुछ अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है अच्छे लोग जो इसमें कुटकी है ना, ये आजकल कुछ महंगी है, तकरीबन 4800 रुपये कम व बेश किलो है। बाकी चीज़ें तो मुनासिब हैं, तो सस्ती। ये इतनी सारी लेने की क्या ज़रूरत है? 6 ग्राम तो बहुत कम हो जाएगा। 6 ग्राम कितना बनेगा? तकरीबन ये 6 ग्राम इसे कह सकते हैं।
अच्छा, ये 6 ग्राम, कमो बेश। ये तकरीबन 6 ग्राम के आसपास जी जी। हो जाएगा। चलें, ठीक है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु ताला ताला अला मुहम्मद। चलें, एक और हमारे इस्लाम भाई बच्चे को लाएं। आए आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जी फरमाइए। 5-6 दिन से इसे बुखार है सर। 5-6 दिन से बुखार है। तो इनकी उम्र कितनी है अभी? ये तकरीबन 2.5 साल। 2.5 साल है। 2.5 साल अच्छा, बुखार जो है कभी दिन में बढ़ जाता है या शाम में बढ़ जाता है? शाम में ज़्यादा बढ़ता है, दिन में नहीं। दिन में कम रहता है, शाम में बढ़ जाता है। बाज़ दफ़ा नहलाने से भी सही है। कम हो जाता है, और मैं ये कहता हूँ कि नहलाना भी नहीं चाहिए हर बुखार में। अच्छा, बुखार के साथ इनको कोई गला ख़राब, नज़ले की शिकायत, नींद की कमी? नहीं, कोई ऐसी भी खाने पीने में कोई कमी हुई? खाने पीने की बदअहतियाती हो कोई सकती है। चिड़चिड़ापन इनमें आया? तो डॉक्टर साहब, आप लोगों के सवाल तो मैं गौर कर रहा था। बुखार के साथ ये चीज़ें तो होती है ना, और चिड़चिड़ापन होगा, बुखार में बदन में दर्द होगा। अपनी मादरत के साथ फील मत कीजिएगा। सुबह रोता अब है। नहीं, मैं थोड़ा मैं खुद उसी तरफ जा रहा था। अब मतलब एक आदमी बुखार की सूरत में आपके पास आया, वे वेरी सॉरी टू से, नाराज मत होइएगा। अब आप बोलोगे बदन में दर्द हो रहा है, तो हमें बोलेगा कैसा पहुंचा हुआ डॉक्टर, यार इसको पता चल गया मेरे बदन में दर्द हो रहा है। अच्छा, हल्की हल्की खांसी हो रही होगी, आंखें थोड़ी थोड़ी भारी हो रही होंगी, अच्छा यूँ भी हो रहा होगा। अच्छा, ये तकरीबन चीज़ें जो आपने पूछी है ना, ये शायद ही को बुखार हो जिसमें ना होता हो, लेकिन ये होता है। यह बात होगा जो आमिल भी होता है ना, जी जी। तो ये आमिल भी बात होगा जो करते हैं कि यूँ हो रहा होता है। खास तौर पे ज़रा चिड़चिड़ापन होता है, रोना तो ये थोड़ा सा प्रोफेशनल। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा हो सकता है कि मरीज की थोड़ी तसल्ली होती होगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि घर में पड़ी हुई दवाइयाँ कोई ना कोई पिला दी जाती हैं, जो पिछले बड़े बच्चे के लिए आई हूँ, सही है। वही इसे दोबारा दे दी जाती है, उससे बाज़ दफ़ा ठीक हो जाती है तबीयत। अच्छा डॉक्टर साहब, आ रहे हैं डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। आप तो डॉक्टर के पास आए ना, जी जी। इलाज लेने के लिए आए। इस पे 2-3 चीज़ें ये सीखनी थी। एक कि जैसे इन्होंने बताया कि वो किस किस तरह के बुखार होते हैं, कि शाम के टाइम पे बढ़ जाता है और फिर ख़त्म हो जाता है खुद ब खुद। एक दूसरा, ये जो दवा का इस्तेमाल का तरीक़ेकार है कि घर में खुद ही दवा इस्तेमाल कर ली जाती है, विदाउट डोज का पता भी नहीं होता किस डोज से इस्तेमाल करनी, कितने घंटे से इस्तेमाल करनी है। तीसरा भी जैसे इन्होंने बताया कि ये नहला देते हैं। जी। तो इसका भी तरीका बता दीजिए कि घर में अगर बुखार हो जाए तो नहलाना है, स्पंजिंग करना है, किस तरीके से करना है? बिल्कुल, अगर घर में बुखार हो जाता है बच्चों को, पहले तो ये बता दें कि जैसे बुखार इनको शाम में चढ़ रहा है तो इससे क्या समझा जाएगा? देखें, कुछ बुखार ऐसे होते हैं जो शाम के टाइम में ही चढ़ते हैं। सही। वो अलामती, उनकी अलामत ये ऐसी है, मिसाल के तौर पर जैसे फ़र्ज़ करें कि टाइफाइड का फीवर है, वो शाम में चढ़ना शुरू होता है और रात गए तक वो हाई ग्रेड फीवर में चेंज हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन और वो नीचे आ जाता है। हाँ, फिर वो जैसे जैसे सुबह होती है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे फ़र्ज़ करें मलेरिया का बुखार है या वायरल फीवर है, वो टाइम को रेस्पॉन्ड नहीं करता। वो टाइम वो किसी भी वक्त हो सकता है और किसी भी वक्त किसी भी लम्हे वो पेशेंट पर अटैक हमला कर सकता है। तो टाइमिंग की अहमियत है, बिल्कुल है बुखार में, कि अगर कोई बुखार है, वायरल फीवर है, तो ज़ाहिर है उसके लिए ये मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा था मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए, अगर उनको ये पता चले कि इन वक्तों में बुखार बढ़ रहा है तो ये घर पे मरीज़ को ना लेके रखें, फौरी करीबी डॉक्टर से रब्ता करके इसका चेकअप वगैरह जी बिल्कुल चेकअप अब जैसे घर में ये दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जो पहले से दवा आ चुकी है। असल में ऐसा है कि अगर देखें बच्चे के सर पर हाथ रख कर अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा जिस्म गर्म हो रहा है, तो आप उसको जो है स्पंजिंग यानी पट्टियाँ भी कर सकते हैं। लेकिन पट्टियों में खास तौर पर एहतियात करें कि बहुत ज़्यादा ठंडे पानी की पट्टियाँ ना करें। बहुत अच्छा लेके जा रहे हैं डॉक्टर सलमान के मरीज़ को, जैसे घर में अगर बच्चा या बड़ा जी बुखार में फील करे कोई, तो उसका अगर घर का ही छोटा मोटा अगर ट्रीटमेंट हो ना, कि वो डॉक्टर के पास जाने से रुक जाए और 1 या 2 रोज़ तक या चंद घंटों तक अगर आपकी तरफ से कोई एडवाइस हो कि चेक कर लीजिए, अगर कंट्रोल हो जाता है तो एक तो ले जाना ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, फिर दवाओं के खर्चे। अगर डॉक्टर ये कहेगा कि नहीं कोई बात नहीं, जाओ कोई मसला नहीं, 1-2 दिन में सही हो जाएगा, अरे नहीं पट्टियाँ रखो कोई मसला नहीं, हालांकि डॉक्टर साहब सही कह रहे होंगे, मगर ये मरीज़ कैसे तसल्ली लेके जाएगा, यार ये डॉक्टर था कि कौन था, ये पट्टियाँ बेचता है कि दवाई बेचता है, तो है तो ये डॉक्टर को मरीज़ को भी तसल्ली नहीं होती। तो अगर ऐसा घर में अगर हम अपने मद्दी चलें के नाज़रीन को कुछ ऐसा बता दें कि अगर घर में बड़ा या छोटा कोई ऐसा बुखार में अगर मुब्तला है, तो इतना टाइम पीरियड
آپ اس طرح کا کوئی مطلب کہ گھر کا علاج کر لیں؟ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب پیشنٹ کلینک پر آتا ہے تو وہ ڈاکٹر سے ایک سوال کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر گھر میں کبھی کسی بھی وقت بخار ہو جائے تو ہم اس کو رات میں یا دن میں کوئی ایسی دوا بتاتے ہیں کہ جو ہم اس کو پلا سکیں. تو آپ اس سلسلے میں اپنے کسی قریبی ڈاکٹر سے جو آپ کے فیملی ڈاکٹر ہیں یا کوئی بھی جن کے بھی آپ کلینک پہ جاتے ہیں ان سے آپ لکھوا لیجئے ایسی دوا جو وہ وقت گزرنے کے ساتھ خراب بھی نہ ہو. بہت سی دوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک ہفتے میں خراب ہو جاتی ہیں, 10 دن میں خراب ہو جاتی ہے, ایکسپائر ہو جاتی ہے. لیکن کچھ ادویات ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے فیملی ڈاکٹر آپ کو لکھ کر دے سکتا ہے کہ ہر وقت آپ اپنے گھر میں موجود رکھیں تاکہ کسی بھی وقت رات میں کبھی بھی دن میں. یہ ایک ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ایک اچھی ہمیں مشورہ مل گیا. پچھلے دنوں کسی نے مدنی چینل کے کسی ناظرین نے ہی ہمیں یہ پیغام دیا کہ اگر آپ کلینک سے اصلاح کرتے ہیں دوائی تو آپ لوگ بتاتے نہیں ہیں تو سلسلے کا کیا فائدہ. یوں لٹرلی کم و بیش اسی طرح کی بات تھی. تو ٹھیک ہے ان کو شاید فائدہ نہیں ہوتا ہوگا لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے کئی ناظرین کو فائدہ ہوتا ہوگا. میڈیسن مطلب کوئی بھی کمپیٹنٹ ڈاکٹر یہ وداؤٹ چیک اپ یہ میڈیسن کیسے دے گا فزیکلی جب تک وہ چیک اپ نہیں کرے گا. اب دیکھیں 3 4 5 چیزیں یہاں آپ کو بتائی گئی اور آپ کو بہت جیسے خارش کے بارے میں, اسکن کے بارے میں بتایا گیا, گیس کے بارے میں بتایا گیا. اب یہ چیزیں عموماً ہمیں اب گھر بیٹھے پتہ چل رہی ہیں اور پھر چھوٹی موٹی چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. تو اب اس میں یہ کہ آپ اگر جائیں گے پرسنل کسی ڈاکٹر میں, تقریباً گھروں کے کوئی نہ کوئی قریبی پرسنل ڈاکٹر ہوتے ہیں جو ان کے گھروں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں. گلیوں میں ہمارے عموماً مگر ڈاکٹر ہو, واقعی وہ ڈاکٹر ہو, جعلی ڈاکٹر نہ ہو. جعلی ڈاکٹروں کی تو یہ جو ہمارے جو کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں یہ بھی جعلی ڈاکٹروں کا رد ہی کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو وہ ڈاکٹر ہو اور وہ علاج کرنا جانتا ہو, اس کو علاج کرنے کی شرعن اجازت بھی ہو, تو اس سے آپ اپنے گھر کے لیے اپنے بچوں کے لیے کوئی فرسٹ ایڈ اس کو کہیں گے, فوری طبی امداد کے حوالے سے فرسٹ ایڈ میڈیسن لے لیں کہ بخار ہو یا اس طرح کی چیز ہو تو ہم یہ اپنے بچوں کو دے دیں. تو وہ آپ کی فزیکلی اور اس طرح چیزوں کو دے کر وہ آپ کو ایڈوائز کر دیں گے پھر اس کی ایکسپائری ڈیٹ کو آپ چیک کرتے رہیں تاکہ آپ کو بر وقت علاج معالجے میں سہولت رہ سکے. یہ دیکھیں اس وقت بہت زیادہ جی انشاءاللہ تھوڑا ٹمپریچر ہے, تھوڑا قریب آ جائیے ذرا سا ان کے چین کھولیے گا. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب بخار چیک کریں تب تک آئیے ہم آپ کو بخار کا روحانی علاج بتاتے ہیں. جی بتائیے بخار کا روحانی علاج عبدالخلیل بھائی. بخار کے 4 روحانی علاج. اگر آپ کے پاس ممکن ہو تو کوئی کاپی قلم لے لیجئے اور بخار کے 4 روحانی علاج اپنے پاس تحریر کر لیجئے. جی. نمبر 1 بخار والا باکثرت بسم اللہ الکبیر پڑھتا رہے. نمبر 2 اگر گرمی کا بخار ہو تو یا حیو یا قیوم 47 بار لکھ کر 47 بار لکھ کر یا لکھوا کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریگزین یا کپڑے میں سی کر گلے میں ڈال دیجئے, انشاءاللہ عز و جل بخار جاتا رہے گا. نمبر 3 یا غفورو کاغذ پر 3 بار لکھ یا لکھوا کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریگزین یا کپڑے میں سی کر گلے میں ڈال یا بازو پر باندھ دیجئے, انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کے بخار سے نجات ملے گی. اور نمبر 4 لا الہ الا اللہ 30 بار کاغذ پر لکھ کر پانی کی بوتل میں ڈال کر مریض کو دن میں 3 بار تھوڑا تھوڑا پلائیے, انشاءاللہ عز و جل بخار اتر جائے گا. ضرورتاً مزید پانی شامل کرتے رہیے. مدت علاج تا حصول شفا. اچھا یہ جو علاج بتایا انہوں نے ہمارے عبدالخلیل بھائی نے, یہ امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد, کیونکہ ڈیفینیٹلی ایک کہتے ہوئے نکل گئے اور آپ نے اسکرین پہ دیکھا ہر چیز محفوظ ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. تو یہ بیمار عابد یہ امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے. اس میں صفحہ نمبر 25 پیج نمبر 25 پر صفحہ نمبر 25 پر یہ چاروں علاج موجود ہیں. آپ یہ رسالہ بیمار عابد یہ اپنے گھر میں رکھیں. گھریلو علاج کتاب مقتۃ المدینہ سے بھی یہ طلب کی جا سکتی ہے, گھر میں رکھیں. روحانی علاج یہ رسالہ ہے یہ بھی گھر میں رکھیں, اور مدنی پنصورہ یہ بھی گھر میں رکھیں. اس میں انشاءاللہ کافی سارے آپ کو
برکت نصیب ہوں. جی ڈاکٹر صاحب. بھی لگا دیتے ہیں بخار میں اور کئی دفعہ انجیکشن وغیرہ بھی نہیں لگاتے, ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں. یہ کوئی خاص علاج بخار کے لیے ہوتا ہے انجیکشن؟ بات یہ ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ مریض کی کنڈیشن کیسی ہے, کہ اس کو آیا کہ بخار سے اس کا جو بخار جو ہے انجیکشن سے جائے گا یا پلانے والی دوا سے چلا جائے گا. اگر اس کا بخار کوئی اس قسم کی بیماری کا ہے کہ جو کہ پلانے والی دوا ناکافی ہے اس کے لیے, تو اس صورت میں انجیکشن پر بھی جایا جا سکتا ہے. لیکن سب سے جو احتیاطی تدبیر وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کی ہدایت پر ہی عمل کیا جائے. جی ڈاکٹر پر جا کر یہ نہ کہا جائے ہم تو لازمی انجیکشن لگوانا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بہت تیز بخار کے اندر بخار ہے ڈاکٹر صاحب؟ 101 بخار ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس میں ایک ایڈ کریں گے 2 ہو گیا, 102 ہو گیا. پہلا بچہ جو تھا وہ 101 مدنی منا وہ 101 والا تھا. یہ جو ہے یہ رات ہوتی جائے گی اور آہستہ آہستہ اسے اللہ پیارے حبیب کے صدقے میں آپ کے مدنی منع کو شفا عطا فرمائے اور آپ کو بھی صبر دے اور یہ ساری چیزیں ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ان کو جیسے پٹیاں رکھنے کی کوئی احتیاط وغیرہ ہو تو ترکیب بتا دیں ساری. ہاں بات یہ ہے کہ اگر دیکھیں جسم بہت زیادہ گرم ہو رہا ہے تو اس صورت میں جو ہے دوا پلانے سے بھی اگر بخار نہیں گیا ہے تو آپ اس کو پانی کی پٹیاں کر سکتے ہیں, مگر بہت زیادہ ٹھنڈا پانی نہ ہو. یعنی نلکے کا جو پانی آ رہا ہے نا جی وہی کافی ہے. بہت سے لوگ برف ڈال کر کے کرتے ہیں, بعض لوگ نمک ملا دیتے ہیں پانی میں, نمک ملا دیتے ہیں, لیکن عموماً سادہ پانی کافی ہوتا ہے. نمک والے پانی کی پٹیاں یا ٹھنڈے پانی کی پٹیاں نہ لیں, نارمل جو نلکے کا پانی آ رہا ہے نارمل ٹیمپریچر کا ہے. یہ بتا دوں کہ بہت زیادہ ٹھنڈا پانی جو ہوتا ہے وہ بھی بخار اتارنے میں مدد دینے کی بجائے اور بخار کو تیز کر سکتا ہے. صحیح. اچھا 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 اچھا, کیونکہ جسم آلریڈی گرم ہے اور اس کو کیونکہ اپنی کاریگری نہیں کرنی چاہیے, اپنی کاریگری نہ کریں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ جو نلکے میں جو پانی آ رہا ہے نا وہ اس ٹیمپریچر کے پانی سے جو ہے آپ ان کی پٹیاں اتاریں. سر پہ پانی ڈالیں, ہاتھوں پہ پانی ڈالیں. ہاں اگر احتیاط کرنا چاہیں تو سینے کی طرف سے احتیاط کر لیں, سینے پہ پانی نہ ڈالیں, پیٹ پہ پانی ڈال دیں, پیر پہ پانی ڈال دیں. اور اگر زیادہ بخار ہو رہا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا پنکھا بھی جھیل سکتے ہیں, ہاتھ والا پنکھا, یا پھر پنکھا بھی چلا سکتے ہیں. کچھ گھریلو حوالے سے جو ہم بچپن سے یا ایک عرصے سے سنتے آ رہے ہیں کہ جب بخار ہو تو اس کو پنکھے میں سلایا کرو, کیونکہ بخار سے اس کو ویسے سانس لینے میں گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے, سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, تو پنکھا تیز چلا دیا جائے. تو حالانکہ جو بخار والا مریض ہے اس کو تو پنکھا چبھتا ہے بعض اوقات, اس میں کیا ڈاکٹر صاحب؟ اب مثال اسی طرح اس کی مثال ایسے ہی جیسے دوا تو کڑوی ہے, دوا تو کڑوی ہے, پیشنٹ لینے میں کراہت کرتا ہے کہ بھائی یہ تو بہت کڑی دوا ہے, اکثر میں تو نہیں پیوں گا, لیکن وہ دوا اس کو پینی پڑتی ہے. اسی طرح سے اگر بخار بہت زیادہ ہے اور اس کو سردی لگ رہی ہے اور پنکھا اس کو برداشت نہیں ہے, لیکن پھر بھی اگر ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ بھائی اس کو پنکھے کی ہوا بھی دیں اور پانی بھی ڈالیں, کیونکہ دوا نے تو کام کرنا چھوڑ دیا ہوا ہے فی الحال, تو اس کا جو تفکر کا جو عمل ہے اس کے ذریعے سے اس کا بخار اتارا جائے گا, تو پیشنٹ کو تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنا پڑے گی. ماشاءاللہ, یہ بھی ڈاکٹر ہی کے ایڈوائس سے ہونا چاہیے. بالکل, اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں ہونا. ان کو کوئی دوائی دینا چاہیں گے؟ میں نے گھر پہ اس کو جب دوسری دوائی دی گئی نا تو میرا یہاں لانے کا مقصد بھی اس لیے کہ یہ اور جیسے گھر میں اپنے سمجھایا ہے تو اور بھی اس سے سب لوگ مستفید ہوں, تو گھر میں یہ دوائی دینا میں نے آج گھر میں بھی منع کیا. نہیں, اپنے طور پر علاج نہیں کرنا جیسے چاہیے. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنے فیملی ڈاکٹر سے لکھوا لیں کہ ایمرجنسی کی صورت میں, کبھی رات میں یا کبھی ایسے ٹائم میں جب ڈاکٹر اویلیبل نہ ہو تو ہم کون سی دوا پلا سکیں اور اس کو ہم پٹیاں کس طرح سے اتار سکتے ہیں. اس کے علاوہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہ دیا جائے. پہلے دوائی آئی ہے, ابھی یہ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں. یاد رکھیے گا, غیر طبیب کا علاج میں ہاتھ ڈالنے کی شریعت نے اجازت دی نہیں ہے. تو جو غیر طبیب ہے, جو معالج نہیں ہے, ڈاکٹر نہیں ہے, طبیب نہیں ہے, غیر طبیب کا علاج میں ہاتھ ڈالنا یہ درست ہی نہیں ہے. آپ کچھ بتا رہے تھے عبدالخلیل بھائی بچوں کی نگہداشت کے حوالے سے, مدنی منع یا مدنی منیوں کی, کیا فرما رہے ہیں؟ تب تک یہ ان کا تھوڑا سا فزیکلی چیک اپ ہو جائے گا تو ہم آپ کے مدنی پھول لے لیں گے, اور آپ کولے بھی تیار رکھیں, انشاءاللہ پھر کولے بھی لے لیتے ہیں. شیخ طریقت امیر علی سنت رحمت برکاتہ عالیہ اپنی کتاب مدنی پنصورہ کے صفحہ 378 378 اس پر آپ تحریر فرماتے ہیں, شہید کربلا علی اصغر کے 16 حروف کی نسبت سے دودھ پیتے بچوں کے لیے 16 مدنی پھول رضی اللہ تعالیٰ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, بچوں کو امراض سے بچانے کے لیے شروع میں کی جانے والی احتیاطی تدابیر کافی سود مند ہو سکتی ہے. اس ضمن میں 16 مدنی پھول ملاحظہ فرمائیے. نمبر 1, بچہ یا بچی کے پیدا ہونے کے بعد فوراً یا برو 7 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر اگر بچے پر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل بالغ ہونے تک آفتوں سے محفوظ رہے گا.
नंबर 2, पैदाइश के बाद बच्चे को पहले नमक मिले हुए नीम गर्म पानी से नहलाइए, फिर सादा पानी से गुस्ल दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बच्चा फोड़े फुंसी की बीमारियों से महफूज रहेगा। अच्छा, आपने ट्रीटमेंट कर लिया? ये किस सफ़े से बता रहे हैं आप? 378 ये मदनी पंसूरा सफ़ा नंबर 378, 378 पेज नंबर। तो ये मदनी मुन्ने का चेकअप हो चुका है। अब डॉक्टर साहब इनको दवाई लिख के दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपके मदनी मुन्ने को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आप भी मदनी काफ़िले में सफ़र की नीयत कर लीजिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी कॉल चलाइए। ये हो गए फारिग? जी ठीक है, ये लीजिएगा। कॉल चलाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद शमसुज़्ज़मा क़ादरी बोल रहा हूँ दारुस्सलाम तोबा से। मैं और एक मस्जिद का खतीब हूँ। बड़ा मुतासिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी साहब की ज़िंदगी में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। आपकी बरकत से और मदनी माहौल की बरकत से बहुत सारे बेराह लोग जो हैं वो राह रास्त पर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो क्लिनिक के हवाला से काम शुरू किया है, इसमें बड़ी मुफीद जो है ना बातें मिलती हैं हमें सुनने को। तो आजकल जो है ना बच्चों के हवाले से खास तौर पर थोड़ी देर पहले एक बच्चा उसका हुआ है, चेकअप हुआ है। बच्चों के हवाले से आज मौसम बदलने की वजह से ना वो नमोनिया और गले और खांसी के अमराज जो है ना ये ज्यादा जो है ना मुतवक्के हैं होते हैं। तो लिहाजा डॉक्टर साहब से मेरी गुजारिश है कि इस हवाला से जरूर वालिदैन को आगाही फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ख़तीब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने कॉल भी की, हौसला अफजाई भी की और सवाल भी किया है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारे डॉक्टर साहब इस मामले में कुछ अपने माहिराना राय से हमें आगाह करेंगे। जी क्या कहते हैं आप डॉक्टर सलमान? अच्छा, इसमें जो नमूनिया का जैसे इन्होंने जिक्र किया ना, जैसे मौसम मुख्तलिफ तरह की बीमारियाँ आ जाती हैं मौसम के बदलने से, खांसी बुखार वगैरह। इसमें नमूनिया बहुत प्रोमिनेंट है। नमूनिया में होता ही कि ये इन्वॉल्व करता है, यानी फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन कर देता है, जिसके अंदर बलगम बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है और बहुत हाई ग्रेड का बुखार चढ़ जाता है। तो नमूनिया में एक होता है कि बर वक्त अगर इसका इलाज ना किया जाए तो नमूनिया में सुपर इन्फेक्शन यानी मज़ीद ये फैल भी जाता है, बढ़ भी जाता है। तो इसके लिए करना यही होता है कि जब बुखार और नमूनिया के डॉक्टर साहब को बुखार की अलामतें भी ज़रा बता दें कि किस तरीके से हैं। असल में देखना ये होगा कि पहला तो उसमें बुखार होता है। देखें ना, नमूनिया जो है आपने जैसे बताया कि फेफड़ों का इन्फेक्शन है, सही। देखना पड़ता है कि पेशेंट की, मरीज़ की उम्र कितनी है। सही। तरीका इलाज में देखा जाता है उम्र कितनी है, उसकी बॉडी का वेट कितना है, उसको इस वक्त कितनी प्रॉब्लम हो रही है, कितनी दुश्वारी है सांस लेने में, उसको कितनी दुश्वारी है, ठीक है, और उसका बुखार इस वक्त कितना है, बुखार की कैफियत क्या है, उसके साथ उसको पेट में भी दर्द हो रहा है, उल्टियाँ भी हो रही है, सर में भी दर्द हो रहा है, या फिर सिर्फ उसको जो खांसी हो रही है, या सिर्फ उसको जो है नज़ला हो रहा है। तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं। सही है। उसकी सीवियरिटी, उसकी जो डिग्री है कि नमूनिया के, उसको मतलब एक तरफ है इन्फेक्शन, चेस्ट के एक तरफ है, दोनों तरफ है, ऊपर है, नीचे है, वो हम सीने को हम अपने इस आले से देखते हैं कि उसके अंदर किसी किस्म की मखसूस किस्म की आवाज़ होती है जो बताती है हमें कि इस किस्म, इस एरिया में इसके नमूनिया के असरात मौजूद हैं। ठीक है, इसमें पूछने था जैसे नमूनिया का जो बुखार होता है वो बहुत तेज़ होता है और उमूमन इसमें देखें मैं बताऊँ सर्दी के साथ बुखार आना, बिल्कुल बजा फरमाया आपने, शिवरिंग, नमूनिया की देखें ना, असल में बात है कि अब देखना पड़ेगा नमूनिया वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगल है, या फिर अमूमन जो ज़्यादातर बैक्टीरियल होता है। अमूमन जो बच्चों में आजकल जो हमारे यहाँ होता है वो यही होता है कि वो वायरल ही होता है। अब इसमें जैसे फैलने की वजूहत अमूमन क्या हो जाती हैं? सफाई का ना, बिल्कुल जो सेहत और सफाई जो है वो तो बिल्कुल ही मतलब एक इंतहाई ज़रूरी है। जैसे क्लोज सिस्टम में जो रह रहे होते हैं, बिल्कुल। अभी जिनके घरों में हम ये जो देख सुन रहे हैं, इनके घरों में बच्चों को या किसी को नमूनिया इस तरह का बुखार ना हो, इसके लिए आप क्या एहतियातें बयान करेंगे? देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि कहा जाता है गंदगी जो है अमराज की माँ है, सफाई निस्फ ईमान है। अगर सफाई सुथराई का ख़ास इंतज़ाम रखा जाएगा
تو وہاں امراض کے داخلہ جو ہے کم سے کم یعنی بچوں کو صاف ستھرا کیسے بالکل رکھیں؟ صاف ستھرا رکھیں، ان کے صحت کے ہاتھوں کو، ان کے ہاتھوں کو، انگلیوں کو صاف رکھا جائے، ان کے کپڑے، ان کے پہناوے جو ہے صاف ستھرا رکھے جائیں، ان کے غذا کا طریقہ دیکھا جائے کہ ان کے غذا جو ان کو دی جا رہی ہے وہ کس طرح سے دی جا رہی ہے، وہ فیڈنگ کس طرح سے کی جا رہی ہے، ان کے جو استعمال کی اشیاء ہیں وہ کس طرح سے ڈس انفیکٹ کیا جا رہا ہے، اس کو دھویا جا رہا ہے نہیں دھویا جا رہا ہے، بچے کو ہاتھ دھلا کر کھانا کھلایا جا رہا ہے نہیں کھلایا جا رہا ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ پانی ابلا ہوا پلایا جا رہا ہے یا ویسے ہی کوئی جو ڈائریکٹ سے پانی آ رہا ہے وہ پلایا جا رہا ہے. تو بہت ساری چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہے. یہ نہیں کہ صرف جو ہے مطلب ہے کہ ہم اس کہہ دیں گے بھائی مریض کو کہیں گے بھائی جاؤ صرف پانی ابلا ہوا پی لیں تو آپ جو ہے نا بچ جائیں گے، ایسا نہیں ہے. اس کو ساری چیز اپنی کریکٹ کرنا پڑے گی، ساری چیزیں صحیح کرنا پڑے گی، اس کو اپنے پہننے کا حساب کتاب بھی صحیح کرنا پڑے گا، اس کو اپنے کھانے پینے کا بھی حساب کتاب بالکل یعنی ٹھیک کرنا ہر پڑے گا. چیز میں اگر بنیادی طور پر صفائی کو آپ بنیاد بنائیں گے نا تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ امید ہے، اور اگر والدین نمازی ہوں گے تو امید ہے کہ ان کی اپنی صفائی کا اہتمام بھی ہوتا رہے گا. ہاتھ، منہ اور کپڑے وغیرہ پاک صاف ہوتے ہیں. جو نمازی ہوتا ہے نا یہ موسٹلی اپنے آپ کو پاک صاف اور ستھرا رکھتا ہے، کیونکہ وہ پراپر جب وضو کرے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے کافی چیزیں بچ جائیں گی. خود اپنے کھانے پینے کے بعد ہاتھ وغیرہ دھونے، منہ وغیرہ دھونے پہ احتیاط کریں تاکہ آپ بھی بیماری سے بچ سکیں اور آپ کے بچوں کو. اب صفائی کے معاملے میں عقل مند انسان اس پر غور کرتا رہے کہ کہاں کہاں پر مجھے صفائیوں کا اہتمام کرنا ہے، اور اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے بستر کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے وجود کو بدبو سے بچا دیجیے. جو گندگی ہے نا یہ بدبو سے آپ کو مطلب یہ آپ کو وہ لنک کرے گی. تو اب بس بدبو سے بچائیے اور صفائی ستھرائی کے ساتھ رہیے، خوشبو سے معطر رہیے. اللہ تعالی ہم سب کو جملہ بیماریوں سے محفوظ بھی رکھے، اور جو ہمارے مقدر میں ہیں آتی ہیں اللہ تعالی ہمیں ان پر صبر بھی عطا فرمائے. جی کال سنائیے. عمران محمود راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں جی. یہ مجھے 4 سے 5 سال ہو گئے، میری چیسٹ کی ہڈیوں میں درد رہتا ہے بہت زیادہ، تو اس کے لیے کوئی علاج بتا دیں. انشاءاللہ. اتنی دیر میں ایک دوسرا پیشنٹ بھی میرا خیال ہے بخار کے لیے. جب مدنی منع، اچھا آئیں مدنی منع. ڈاکٹر صاحب اچھا آپ خود آئیں؟ وعلیکم السلام. یہ صحیح پیشنٹ بھیجا بھائی، چل چل کر آئیں. اچھا ٹھیک ہے. میرا نام عبد الکریم ہے. میں بخار تھی مجھے، ابھی بہتر ہے. ابھی اچھا کب سے بخار ہے بیٹا آپ کو؟ 3 دن سے. 3 دن سے بخار ہے. جی. اچھا بخار کے ساتھ آپ کو اور کچھ بھی جیسے سر میں درد ہونا، سینے میں درد ہونا، کھانسی ہونا؟ کھانسی، سستی، کھانسی سستی، گلے میں بھی درد ہے آپ کے؟ تو کچھ باہر کی چیزوں کا استعمال کرتے تھے آپ؟ جی. کوئی باہر کی چیزیں جوس وغیرہ کا استعمال کرتے تھے؟ بسکٹ. بسکٹ. جی. صحیح. اچھا ایک منٹ گلا دکھائیں گے ڈاکٹر صاحب ابھی ان کا گلا چیک کر لیں گے. آپ بولیے زبان باہر نکالیے. ہاں اچھی طرح سے ایک منٹ رہا تھا. اچھا ان کے ابو پی سی آر میں بیٹھے تھے، ان کے ابو کو کہے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کریں ان سمیت. ایسے اوپر ان کا بخار صحیح ہوتے ہی، اوپر دیکھیں، طبیعت صحیح ہوتے ہی ان کو لے کر مدنی قافلوں میں سفر کر لیں ابو جان. اگر نیت ہوتی ہو تو ہمیں بتا دیجیے گا. یہ نیچے ڈسٹ بن میں ڈال بس جی دیکھو. اچھا گلا تو آپ کا کافی خراب دکھ رہا ہے مجھے. اچھا ذرا سا قریب آ جائیں، اس طرح منہ کریں میڈم، گہرا سانس لیں. اس عمر کے جو پیشنٹ بچے ہوتے ہیں عموماً ان میں ٹونسل کا شکایت آ جاتی ہے، گلے خراب کی شکایت اس طرح آ جاتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے باہر کی چپس وغیرہ کا، کولڈ ڈرنک، جوس. تو اب جیسے ان کا ڈاکٹر صاحب ان کا آپ گلا ایگزامن کریں گے تو اس میں دیکھ لیں گے ٹونسل وغیرہ. میں نے دیکھا ان کا گلا خراب ہے. گلا خراب ہے اور ٹونسل موجود. ٹونسل میں بھی تھوڑا سا ان کی سوزش ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ ٹونسلس کیوں بڑھ جاتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ عموماً ہمارے جو بچے ہیں نا جی وہ کھانے پینے میں احتیاط نہیں برتتے ہیں. صحیح. جو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو عام طور پر ٹافیاں وغیرہ ہوتی ہیں، کھٹی چیزیں ہوتی ہیں، اسکول کے باہر سموسے والے ہوتے ہیں، ٹھیلے والے ہوتے ہیں، صحیح. جو یہ اشیاء بیچ رہے ہوتے ہیں نا، ان کا جو گلا جو ہے ہمارا گیٹ ہے، جسم میں داخل ہونے کا راستہ ہے. تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی چیز اگر غلط غیر ضروری چیز گزر رہی ہوگی تو وہ داخلی راستے پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوگی بنسبت اندر جانے سے. تو گلا سب سے پہلے جو ہمارے جو بھی چیز ہم کھاتے ہیں سب سے پہلے جو متاثر ہوتا ہے ہمارا منہ ہوتا ہے یا پھر ہمارا گلا ہوتا ہے. گلا. اب جیسے گلا خراب ہو گیا تو ان کے ٹونسل بڑھ گئے. ہاں بالکل. ٹونسلس کا مطلب یہی ہے کہ اگر جیسے فرض کریں ٹونسلس تو عموماً ہوتا ہے لیکن ان میں سوزش ہو جاتی ہے.
तो टॉन्सिलाइटिस कहलाता है। मतलब लेकिन टॉन्सिल्स का होना का मतलब ये नहीं है कि टॉन्सिल है तो बीमारी है। टॉन्सिल तो खैर एक अल्लाह की तरफ से हमारी हिफाजत का एक तरीका है, एक वजूद है, मगर उसमें इन्फेक्शन हो गया, इनमें इन्फेक्शन हो जाता है तो टॉन्सिलाइटिस ये बुखार का सबब तो बन ये गया। बुखार का सबब बन सकता है। तो अब ये इनका मतलब गले का इलाज बतेंगे आप? हाँ जी बिल्कुल, इनका गले की दोबारा बता दे, बुखार का कोई इलाज नहीं है। बुखार जिस सबब से हुआ है ना, उस सबब का इलाज है। ये आज मेरे लिए भी एक इंफॉर्मेशन है। हाँ बिल्कुल। तो यूँ एक इन्फॉर्मेटिव सिलसिला हुआ। तो बेटा अबू ने मदनी काफिले में सफ़र की नियत कर लिया, ठीक है? तो इंशाल्लाह आपकी तबीयत ठीक हो जाए ना, नाम बताइएगा अबू के साथ आप भी मदनी काफिलों अब्दुल में करीम। सफ़र कीजिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी आप कॉल सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद नवीद रज़ा अत्तारी, जामिअतुल मदीना, फैज़ान मदीना, कराची से अर्ज़ कर रहा हूँ। हाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी बारगाह में अर्ज़ करता हूँ कि माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल अभी हम मदनी चैनल पे आपकी ज़ियारत कर रहे हैं। इससे पहले आप यूके में मदनी कामों के हवाले से मसरूफ़ थे। आपको देखकर हमें भी मदनी काम करने का हौसला मिलता है, जज्बा मिलता है कि हमारे अकाबिरीन बाहर हों या घर में हों तो मदनी कामों की धुन उनमें ची और बसी रहती है। तो हाई साहब, मैं आपकी बारगाह में ये अर्ज़ कर रहा हूँ, अमूमन ये देखा गया है कि जामिअतुल मदीना, फैज़ान मदीना में अगर किसी इस्लामी भाई को बुखार की शिकायत हो तो वो एक दिन के बुखार की परवाह करता ही नहीं, वो इस बुखार को बुखार लेता ही नहीं। वो क्लास में बैठता है, पहले दिन ना जाए तो दूसरे दिन डॉक्टर साहब से रुजू वो करते हैं। आया कि ये हमारा इस तरह का अमल करना क्या ये दुरुस्त है, या पहले दिन ही जैसे ही बुखार की शिकायत हुई फ़ौरन डॉक्टर साहब से रुजू करें, या एक दिन का इंतज़ार कर लें ताकि बुखार है तो वो अपनी बरकतें लुटाए और हम उससे सवाब पाएँ। फिर अगर एक दिन ना जाए, दूसरे दिन हम डॉक्टर साहब से रुजू फरमाएं। क्या ये ऐसा करना हमारे लिए बेहतर है? ये आपसे भी सवाल है और फिर ख़ुसूसन बिलख़ुसूस हमारे डॉक्टर साहब से ये सवाल है, इसका जवाब अता फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नवीद भाई, आपने हमारी हौसला अफजाई की, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फ़रमाए और हमें वाकई इखलास के साथ अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की खिदमत के लिए कबूल फ़रमाए। दुआ करें मैं भी मदनी काम करने वाला बन जाऊँ और मुझसे मेरा रब काम ले ले। और बात उमूमी हो या खुसूसी हो, दोनों सवाल मेरा ख्याल डॉक्टर साहब से करने चाहिए, क्योंकि जामिअतुल मदीना के तलबा कराम के हवाले से भी या असातिज़ा कराम के हवाले से भी हमारे डॉक्टर सलमान को इस मामले में तजर्बात हैं कि इन्होंने हमारे मुस्तशफ़ा में भी इनकी एक अपनी इनका अपना हिस्सा है। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं आप? ये हो गए फारिग में? जी जी। अच्छा बेटा मदनी मुन्ने, आपसे मदनी इल्तिजा ये कर दूँ कि आप बाहर की चीज़ें अवॉइड कीजिएगा बेटा, बाहर की चीज़ें मत खाइएगा, हैं? सुबह शाम प्लीज़ आप बेटा, ठीक है, ले लीजिए। शाबाश। अच्छा बेटा ये तावीज़ ले लीजिए, तावीज़ात अत्तारिया, इसका कैसे आबिद रिसाले में जो या गफूरू का अमल लिखा है बाबा ने, या गफूर अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहू वाले ने, वो ये तावीज़। अच्छा या गफूर का तावीज़ अब क्या? अच्छा उसमें वो लिखा हुआ है, गले या बाजू में पहन लीजिए। पहन लीजिए माशाल्लाह। इनके अबू शायद सुन रहे होंगे। वालेकुम जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वो जामिअतुल मदीना। बुखार के ऊपर तो ये डिपेंड करता है कि जो भी मुतासर है उसको ख़ुद पता होता है बुखार किस लेवल का है, वो कितनी हद तक बर्दाश्त कर सकता है। तो अमूमी तौर पे जैसे थकन से रिलेटेड बुखार होता है, हल्का लो ग्रेड फीवर यानी हल्का सा बुखार होता है तो लोग उसमें भी लेट जाते हैं। कुछ को हाई ग्रेड फीवर यानी तेज़ बुखार होता है, उसमें भी कुछ लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। तो ये इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है। बहुत प्यारी बात है, देखा गया फिजिकली तौर पर बहुत डिपेंड करता है कि वो किस लेवल का बर्दाश्त कर सकता है। टेम्परेचर होता है तो बिस्तर पर होता है जी, और बाद 101 102 में भी बाहर काम कर रहे होते हैं। वो मेरा ख्याल इनका कॉन्फिडेंस लेवल या विल पावर इनका है, काम करने का जज्बा, जो टारगेट होते हैं काम करने, जो काम करने उन्होंने वो करने। इसके बाद इससे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इसको आप बर्दाश्त करते हुए ही चलें। अगर बुखार अगर लग रहा है आपको बर्दाश्त से बाहर हो रहा है तो फौरी तौर पे डॉक्टर साहब रब्ता करके इसकी दवा
کو لینے کی ترکیب بنائیں, بخار میں رہنے کی جو ترکیب ہے اس کے بارے میں. تعلیم ہے, تربیت ہے, اور اس طرح کی چیزیں متاثر ہو سکتی ہیں. لیکن جیسے انہوں نے بھی وہ ایک بات کی نا سوال کے حوالے سے, کہ تو بخار کی برکتیں, بخار لے کر اس کی برکتیں لینے کا. جی اس کے بارے میں آپ بتائیں. نہیں, میں کیا عرض کر سکتا ہوں اس معاملے میں ایک وہ کیا کہتے ہیں ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں کہ یہ ہے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مسلمان نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, ہم جن بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں ہمارے لیے ان میں کیا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ بیماریاں گناہوں کے کفارے ہیں. حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, اگرچہ بیماری کم ہی ہو. فرمایا اگرچہ کانٹا چبھے یا کوئی اور تکلیف پہنچے. تو حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے یہ دعا کی, یا اللہ مرتے دم تک بخار مجھ سے جدا نہ ہو, اور یہ بخار مجھے حج, عمرہ, اللہ کی راہ میں جہاد اور فرض نماز با جماعت ادا کرنے سے نہ روکے. پھر ان کے وصال تک جس نے بھی انہیں چھوا بخار کی تپیش محسوس کی. تو یہ ان کا بھی جذبہ تھا. اللہ کرے کہ ہمیں صبر نصیب ہو, اور یہ کہ اس میں بیماریوں میں بعض اوقات اس طرح پہ پڑھائی میں اور دیگر عبادات میں بھی حرج واقع ہوتا ہے. تو عبادت پر قوت پانے کے لیے صحت مند رہنا, اور عبادت پر قوت پانے کے لیے پھر اس کے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح کر سکوں, گھر والوں کے لیے بھی کفالت اور ان کی بھی غم خواری خیر خواہی کے معاملات ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں صحت مندی کا بھی سوال کرنا چاہیے, صحت مند رہنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. قول سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے جسم پہ نا سفید برس کے داغ ہیں بڑے بڑے, اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے جو ہے نا دوائی وغیرہ کے بارے میں معلوم کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا فرما رہے ہیں؟ جسم پہ داغ ہے. ڈاکٹر صاحب اسکن کے بارے میں کچھ معلومات لینی تھی. یہ جو داغ دھبے اسکن پہ جلد پہ آ جاتے ہیں, ایک دوسرا خارش ہو جاتی ہے, تیسرا اسی طرح الرجی بھی ہو جاتی ہے, تو اس کے ضمن میں کچھ مندی پھول عطا کر دیں. ابھی جو اسلامی بھائی نے سوال کیا ہے وہ برس کے بارے میں انہوں نے جسم پہ داغ بتایا. جس میں ویٹیلیگو ہم اپنی لینگویج میں ہمارے میڈیکل لینگویج میں اس کو ویٹیلیگو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھنا ہے, انہوں نے علاج پوچھا ہے نا. اب سوال یہ ہے کہ ان کے برس کے جو داغ ہے ان کی شدت کتنی ہے, یعنی وہ ایک ایریا ہے, ایک پیچ انوالو کیا ہوا ہے صحیح, یا ملٹیپل ایریاز انوالو کیا باڈی کے, اور مطلب یہ کہ جیسے ہاتھوں پر ہے یا پیروں پر ہے یا پیٹ پر ہے یا سر پر ہے یا چہرے پر ہے, ٹھیک ہے. اب ان کا جو علاج ہے نا, اگر وہ ایک مخصوص ایریا میں اور چھوٹا ایریا ہے تو علاج جو کنڈیشنز ہیں نا وہ مطمئن بخش ہے, اطمینان بخش ہے, ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. لیکن اگر فرض کریں کہ بہت زیادہ ایریا انوالو ہے, ملٹیپل آرگن انوالو ہے, تو پھر اس صورت میں جو علاج ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال ناممکن تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن مشکل ضرور ہے. اس کا علاج ہے, علاج ہے, بالکل ہے. اس کا علاج کیا جاتا ہے, مختلف طریقے ہیں. لوکل اپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں اور ریڈیو لیزرز تھراپی بھی ہوتی ہیں. جن کے بدن میں یہ داغ ہیں, دھبے ہیں, سفید سفید دھبے ہوتے ہیں, برس جس کو عموماً کہتے ہیں, تو برس کا علاج ممکن ہے, لیکن اس کے لیے کہ آپ اپنے اسکن اسپیشلسٹ سے, جی بالکل, اپنے اسکن اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں. وہ دیکھیں گے آیا ہے کہ اس کو یہ جو بیماری ہے اس کی وجہ کیا ہے. یا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو اگر فرض کریں کہ چوٹ لگی ہے, چوٹ کی جگہ پر سفید نشان آ جاتا ہے, وہ بھی ایک برس کی قسم ہے. لیکن عموماً جو برس ہوتا ہے وہ آٹومیون ڈیزیز کہلاتا ہے, یعنی خود بخود مدافعتی سسٹم کے اندر کچھ ایسے عوامل آ جاتے ہیں جو کہ اپنی جسم کے اندر جو ہے ریئیکشن کرنا شروع کر دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کیا خاندان میں بھی چلتی ہیں, جیسے والد والدین نانی نانا کو تھی تو یہ ان کو آ گئی؟ نہیں, یہ اصل میں موروثی تو اس کو نہیں کہا جاتا. بلڈ کا ہی پرابلم ہے غالباً. بلڈ کے اندر آٹومیون ریئیکشن ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ جو ہے مطلب ہے کہ جسم کے اوپر اس کا ریئیکشن ہو جاتا ہے. میلانوسائٹ جو ہوتا ہے ہمارے کھال کے اندر جو سیل ہوتا ہے جو میلانین پیدا کرتا ہے, جو جسم کو کلر دیتا ہے, وہ سیل پر اس کا اٹیک ہوتا ہے, تو وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. جب وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو پگمنٹیشن جسے کہتے ہیں, یعنی کہ جو جسم کا جو کلر ہے وہ ڈسکلر ہونا شروع ہو جاتا ہے, پھر فیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو اسی کو ویٹیلیگو کہتے ہیں.
ٹھیک ہے صحیح. اچھا یہ ایک مدنی پھول یاد آ رہا ہے کہ رات کو کھانے کے بعد اگر ہاتھ نہ دھوئے جائیں اور ہاتھ دھوئے بغیر اگر سو جائے تو اس سے برس ہو جانے کا اندیشہ ہے. یہ لکھا گیا احسن الویالی آداب دعا میں. وہ اپنے ہے نا جو اپنے ہی ہاتھوں کیے کا کوئی علاج نہیں ہوتا, تو اس ضمن میں یہ نقل کیا گیا ہے. تو اگر آپ ٹیشو پیپر سے ہاتھ پہنچ بھی لیں تو کم از کم ہاتھ دھونا مت بھولیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے جملہ مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے اور ہم سب کو گناہوں کے امراض سے بھی شفا عطا فرمائے. جن کی کالز رہ گئی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے حال کو خوب جانتا ہے. تمام مریضوں پر اللہ تعالی رحمت کی نظر کرے اور ہماری دعوت اسلامی کو, مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے. آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, مدنی چینل دیکھتے رہیں, اس کی دعوت عام کرتے رہیں. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور روحانی اور جسمانی بیماریوں پر اللہ تعالی اپنی رحمت کی نظر فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو ہے بیمار صحت کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب, تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا, تجھ سے میں